Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
سنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جو خالق ارض و سما ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سید رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لا تعداد انگنتہم۔ مختصر حمد و سلام تو بعد واجب الاحترام دوستوں بھائیوں بزرگوں قابل احترام اللہ رب العزت کی ذات جس کو توفیق دلے نے جمعے دے واسطے اول وقت دے جڑا لاہو مسجد وچ پہنچ دے نے اور آگے تے ذکر اسرار اور اللہ کی حمد و ثنا وچ مصروف رہتے نے۔ یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے، خوش نصیب نے وہ احباب کہ جڑے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک کوئی معمولی بات نہیں، ایک کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بڑا عمل قرار دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ساڈا خالق تے مالک ہے، اودیاں بے شمار صفات، اودے بے شمار جڑے وصف نے، اودی صفت اور رحمت ہے، اودی صفت رضا ہے، اودی صفت محبت ہے۔ اپنے بندیاں دے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، اور اپنے بندیاں دے نال او دنیا دے وچ محبت کرتا ہے۔ اس بنا دے اُتے او بندے نوں جڑا اس بات کی تسلی دیندا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں پریشانی دی حالت وچ کہ اللہ کتھے وچ نوں اسی آواز دئیے، تے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت کرتے ساڈی آواز سنتے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس سوال کا جواب دیتا کہ اے بندے میں انتہائی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ انسان تیری اشارت کو بھی اسی قریب ہاں، تیرے حالت کو بھی اسی نزدیک ہاں۔ تو ایک مرتبہ سانو آواز دے کے دے، ساڑھے اتے مکمل توقع تے بھروسہ تے کر کے دے، ساڑھی رحمت کو نا امید نہ ہو، تے پھر اسی تیرے انتہائی زیادہ قریب ہاں اور تیری جنہ پکار اسی سنن والے ہیں، نہ صرف تیری پکار کو اسی سننے ہیں بلکہ او دے اتے اسی فیصلہ بھی ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذاتیاں بے شمار صفتاں نے، اونا صفتاں دے وچ اللہ رب العزت کی ذات دی صفت دے کہ وہ حکیم، او دانائے، او دیا حکمتاں او جانتا ہے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ دعا کی اور اللہ رب العزت کی ذات نے قبول کر لی اور ہر چیز دیا لہرا بہرا کر دیتیاں۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے اور کئی سال گزر گئے نہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حکمت ہے جو دعا قبول کرتا ہے فوری طور پہ کہ وہ دی حکمت کی ہے، وہ دعا قبول نہیں کرتا کہ وہ دی حکمت کی ہے، اے وہ بہتر جانتا ہے
ایک بندہ جڑا ایک مسلمان ہون دے ناتے او دے واسطے ضروری ہے کہ او اخلاص دے نال او دے دامن دے نال چمٹیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اللہ رب العزت کی ذات کو دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کی صرف قدرت کا واسطہ رکھتے ہیں۔ اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو عظیم ہے، اللہ میں تیرے کو تیری قدرت کا واسطہ دے کے تیرے سامنے اپنی التجا دے رکھا ہے۔ دعائیں استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کرتے سن، اللہم انی استخیر بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ تو علیم ذات ہے، تو خبیر ذات ہے، اللہ میں نہیں جانتا کہ میرے واسطے کی بہتر ہے، میرے واسطے کی نقصان دے گے، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے واسطے بہتر کی ہے، میرے واسطے نقصان دے کیڑی چیز ہے۔ اے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا تو اپنی قدرت دکھا، اللہ مینوں جڑا اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ میرے اتے اپنا رحم اپنا فضل کرنا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کو دعا اللہ کی صفت قدرت کا واسطہ دے کے جب دعا کرتے ہیں۔ دوستو بھائیو، جڑا بھی عمل کریے ایک تے او کہ او اللہ دی خالصت اور رضا دے واسطے ہوئے تے عمل کرن تو بعد اس نو اس طرح نہ چھوڑ دے، بلکہ عمل کو بعد او دے سامنے ایک درخواست رکھیے کہ اللہ اے عمل تیری رضا دے واسطے کیتا ہے، اللہ تو اس کو قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سب کو بہترین انسان نبی دے پیغمبر، او اللہ رب العزت کی ذات کی کامل قدرت صفت کے نال اللہ دی کو دعا کرتے سن اور اللہ کی رضا دے واسطے عمل کر کے تے اللہ دے سامنے ریکویسٹ کرتے اللہ۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام جڑے بہترین انسان ہو سکتے ہیں، انہاں وچوں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم دے رہا اور گھر بھی اللہ نے بڑی بہترین جگہ مکے شہر کے اندر بنایا تے بنان تو بعد کی آپ نے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کا حکم اللہ کا جلالہ اے آیت کی ہوئی ذمہ داری تے ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تے ادا کرن تو بعد آپ نے کہ اللہ اس کو قبول کر۔ اللہ کیونکہ کسی وقت بھی کوئی ایسا انسان کے بولو ایک جنہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے عمل ضائع ہو گیا، عمل جنہ قابل قبول نہیں ہوتا، تو اس بنا دیتے جدو بھی کوئی عمل کیتا جائے، نماز پڑھی ہے، کوئی صدقہ کیتا ہے، کوئی خیرات کیتی ہے، کوئی اور نیکی کا عمل کیتا ہے، تو اس تو بعد ہے کہ اللہ اس میرے عمل قبول کر کے تے نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ سب تو بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انہوں کو بعد سب تو بہترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے یہ درخواست کرتے سن کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو سنن والا ہے، تو جانن والا ہے، تو دلوں کے راز جاننا ہے۔ اللہ اپنی کو پورا اخلاص او اللہ اے دے اخلاص ان کرنا اے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالی فرما کے
کہ اس کو جڑنا قبول کر لے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات قبول کر کے تے لیرا میرا جڑنا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام پھر بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں دعا کروں کراں دعا دی قبولیت آ جائے ایک تے نبی علیہ السلام نے کہ ایک پائے دسے انہاں دے وچوں اے جمعہ دا جڑنا وقت اے دے وچ ایک گھڑی اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہے کہ جدے بندہ دعا کرے اللہ رب العزت کی ذات قبول کر دے اس طرح ایک مسافر آدمی کہوں کسی اپنے ضرورت کے واسطے ذمہ داری کے واسطے باہر نکل جائے کہ اے دعا کریں کہ یا اللہ میں سفر تے جا رہا ہوں اللہ تو اس میرے سفر وچ آسانیاں پیدا کر دے تے پھر نبی علیہ السلام سفر تے جان لگیا ایک دعا بڑی کثرت نال کرتے نبی علیہ السلام بڑی کثرت نال دعا کرتے سن کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول اللہ میں جڑا عمل کر رہا میں جڑی نیکی کی اے اللہ اس نیکی نو میرے واسطے جڑا نظریہ نجات بنا دے کہ اللہ میرے واسطے پھر ایسا عمل نہ آ جائے یا میری ایسی حالت نہ ہو جائے کہ میں نیکی کرن تو بعد پھر برائی کی طرف پڑ جاؤں کیفیت بندے دی ہوتی ہے کبھی کو جڑا نہ ہوتے حالات وہ بڑا نیکی دی طرف جڑنا وہ پلٹیا ہوتا ہے کوئی ایسا چکا کوئی ایسی جڑنا ہوتے نال بات آ جاتی ہے تے او نیکی دی طرف آئے ہوتا ہے 4-5 دن ایک ہفتہ بلکہ اکثر جڑنا ساڑھے لوگاں دی اے عادت ہے روٹین ہے کہ کوئی بھی کوئی عمل کرنا ہے نا 2-4 دن دی بڑی جڑنا روٹین ہوتی ہے آہستہ آہستہ ہفتے کو جڑنا ہٹتے جانے جس طرح رمضان پیچھے گزریا بڑی روٹین سی نماز جڑنا باقاعدگی دے نال پڑھی جا رہی ہے کلام دے کلام جڑنا باقاعدگی دے نال ہو رہا ہے اس طرح روزے جڑنا بڑی باقاعدگی دے نال اے جڑنا رکھے جا رہے ہیں جو ہی رمضان گزریا مسجد بھی حاضری کر پھر تلاوت کلام پاک بھی ختم پھر اس طرح نمازوں کے اندر بھی سستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا کرتے سن کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور اللہ نیکی کرن تو بعد میرے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہ آ جائے کہ میں پھر جڑنا گناہ کی طرف پلٹ جاواں میں پھر جڑنا برائی کی طرف پلٹ جاواں اللہ میری یہ نیکی جڑنا قبول کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کثرت نال سفر دے تے اے اللہ رب العزت کی ذات دے سامنے دعا اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت اے دے ایک مومن بندے دا یقین اے دی کامیابی تے کامرانی دی جڑا نا علامت تے نشانی ہے جڑا بندہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے نا اے اللہ رب العزت کی ذات کو بندہ پسند علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ اے اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جیڑی چیز دے اتے شیطان سب تو زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے انہاں دے وچوں ایک اے عمل ہوندا ہے ایک مومن بندہ مایوس ہو اللہ کی رحمت کو نا امید ہو جائے پریشان ہو جائے کہ ہم پتہ نہیں کی بننا اگلی بار اللہ رب العزت کی ذات ہے بولے ہر مشکل موقع دے اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات نے وحی کے ذریعے اپنے ساتھ کا انبیاء رسل اور نیک صالحین انہاں دیا دعا میں سکھائی پہلے میں تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کارکران تو بعد آپ نے کہ اللہ کے حکم دے نال کار بنایا میں کہ ایک تھی انہوں قبول کر لیا کہ اللہ ایک غیر آباد علاقہ ہے اللہ اس کو آباد بھی تو کرنا ہے کس طرح کرے گا اللہ نے آکھا کہ تو آزان دے آواز دے لوگ آ جائیں گے آج سب تو زیادہ پرونک جگہ اللہ کا بیت اللہ ہے اور قیامت تک جڑا
جڑنا یہ باہر ہونا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بھی سن لیا. اللہ رب العزت کی ذات فرشتے آئے آگے آخر لگے کہ ابراہیم ساری ذمہ داری ڈیوٹی لگاؤ اسی اس آگ کو جلنا ختم کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نہ کہ پریشان نہ مایوس کی آتے ہیں حسبی اللہ میرے واسطے میرا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. اے وظیفہ ایک مسلمان کی زبان کے اوپر چڑھنا یہ جاری رہنا چاہیے کہ یہ کلمات اللہ نو بڑے پسند ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اے الفاظ رکھے تو اللہ دی قدرت جڑنا حق دے. اللہ بدلا نو بھی جڑنا حکم دے دیتا کہ اے حالات ایسے کرتا کر دو کہ بارش جڑنا ختم ہو جائے ہوا نو اللہ رب العزت کی ذات آ سکتا ہے. اے اللہ رب العزت کی ذات جڑا نے اے نعمت بھی نے اور اللہ رب العزت کی ذات دی پکڑ دی تے زبان چڑھنا کبھی بچ نہیں آنی. اللہ رب العزت کی ذات نہ تے حالات دا محتاج نہ اسباب کی اس کو ضرورت ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے توکل جڑنا اے اللہ رب العزت کی ذات کا دکھایا کہ حسبی اللہ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما. ٹھنڈی حکم دیتا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس بات کے اوپر ایک مسلمان تے مومن بندے دا یقین واثق ہوئے اے ایسا ایمان ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کبھی جڑنا او ضائع نہیں ہو کبھی رائے نہیں ہونے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی قدرت کاملہ دے رات اس دشمن کے گھر وچ جڑنا پالیا پوسیا جڑا محض اس بنا دے اوتے چھوٹے معصوم بچیاں کو قدر کرتا سی کہ میرا اقتدار میری حکومت نہ اللہ اس سے قادر. اللہ نے اس قاضی میں موسیٰ علیہ السلام جڑا پر اجڑنا چڑھا کے تے نم اپنا فرعون کی تباہی تے بربادی دے اسباب کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کرو دشمنی ہوگی پائیاں نے بھوت میں سن دیتا. اللہ رب العزت کی ذات کے فرمانے نے کہ اسی اپنے معاملے دیتے اسی اپنے جڑنا کام دے اوتے قادر ہاں. اسی یوسف علیہ السلام عزت دے نال نوازاں گے اور اے جانتے بھی نہ ہوں گے انہاں دے ذہناں دے وچوں یہ بات نکل چکی ہوئے گی. تو کس طریقے دے نال اللہ رب العزت کی ذات نے جڑنا حضرت یوسف علیہ السلام فقط دیتے اٹھایا. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا مشکل واقعہ ہے کسی دوسری جگہ سے چلا گیا غریب آدمی سی قرض کا مطالبہ کیتا. اس آدمی نے آکھیا امیر آدمی نے کہ کوئی اپنا زامن دعا لے آکھیا کہ میں تینوں قرض دے دینا میں تینوں جانتا نہیں میں تینوں پہچانتا نہیں. یہ بھی مومن بندہ سی آکر لگا کہ میں نے کوئی جاننے والا کرنا یہ تھے کوئی میری پہچان نہیں تے نہ میرا گواہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو میں ضامن بنانا اللہ کو میں گواہ بنانا کہ میں تیرا قرض جڑنا فلاں وقت تک واپس ہوں. وہ بھی کوئی نیک بندہ سی آخر لگا کہ ہن اللہ کا نام پہ آئے جھوٹ نہیں فراڈ نہیں. آج تے بہت سارے مسلمان وعدے اصلیت تے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. جھوٹے وعدے جھوٹیاں دعائیاں اور جھوٹیاں تصدیق. تو اے بندہ اللہ کو گواہ بنا کے آتا ہے کہ میں تیرا قرض واپس کروں. چنانچہ اس نے 1000 دینار میں جتنے اس نے مطالبہ کیتا وہ دیتے تھے. بندہ واپس آ گیا. جدوں اودے قرض دی ادائیگی دا وقت آیا تے گیا رستے وچ دریا یا سمندر یا نہر کا لگ
یہ چلتی سی، پانی بہت زیادہ سی، کوئی سبب نہ لگ سکیا اتنے پہنچا۔ شام ہوئی تے پریشان ہوئی کہ یہ اج وعدہ سی، وعدہ پورا نہیں ہو گیا، کی کرا؟ چنانچہ دیکھا کہ لکڑی پانی دی روٹی آ رہی ہے، اس کو باہر نکالیا کہ چلو یہ بالن کراواں گی یا کچھ کریں۔ دل دے وچ خیال آیا کہ جدے نام دے اوتے میں قرض لیا سی، اج آزمائش کر کے لے جانے کہ وہ کس طرح میری مدد کرے۔ چنانچہ دل سوراخ کڈیا، او دے وچ جڑا نا او اپنے 1000 دینار وچ رکھیا، اتوں بند کر کے پھر ادھروں بھی بندہ جڑا انتظار کر رہا سی۔ چنانچہ بالکل جڑا نا مغرب کا ٹائم ہو گیا، یہ آخر لگا کہ بندے نے کتنے آنا سی، میں جان پہچان والا نہیں، لہذا مایوس ہو کے واپس جان لگا۔ دیکھا کہ لکڑی آ رہی، کہتا کہ چل اس کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ کے چلو کر لیا جائے بانا کرا۔ چنانچہ وہ لکڑی اٹھائی تے اٹھا کے کر لیا کہ گیا، اس کو پھاڑیا تے پچھوں مطلوبہ رقم جتنے وہ پیسے سن وہ پچھوں نکلے تے اللہ کا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تو بھی کیسا عظیم خالق تے مالک ہے، اللہ تیرے اوپر میں بھروسہ کرتے ہویا اس بندے دے نال کیتا، اونے بھی اپنا وعدہ پورا کیتا۔ چنانچہ کچھ عرصے تو بعد ایک مقروض آدمی پھر گیا، آخر لگا کہ میں پیسے اصلا نہ بھیجے سن تے میں لے کے آیا، پتہ نہیں وہ تانوں ملے نے کہ نہیں ملے، میں 1000 دینار لے کے آیا، اے لے لو، میں لیٹ ہو گیا اور مجبوری سی، شرعی عذر میرے نال بن گیا۔ وہ مومن بندہ آخر لگا تو جدے سپرد کر کے میں 1000 دینار بھیجے سے وہ میرے تک جڑنا پہنچ۔ اس طرح بخاری شریف وچ ایک اور واقعہ جڑا آتا ہے، ایک کالی جی عورت اجنبی مسجد نبی وچ نے ڈیرا لگایا تے ڈیرا لگا کے تے او ایک شعر جڑا نا اکثر اپنی زبان کو ادا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ وجہ کی ہے یہ بار بار تسی جڑنا پڑھ دے اے شعر؟ تو آخر لگیاں کہ دراصل یہ ایک میری پوری ہسٹری، میری تاریخ ہے کہ میں کسی قبیلے میں جڑنا غلام سا، اس قبیلے کے اندر میں ایک بڑے چودھری نے کام کر دی سا۔ ہویا اس طرح کہ اس گھر کی ایک عورت نے غسل دے واسطے واش روم دے وچ گئی یا جو بھی انتظام سی انہوں نے کیتا تے اپنا سونے دا ہار لا کے تے کلی دے تے لٹکا دیتا کہ باہر نکلا نہیں تے میں سن پہنوں۔ چنانچہ ایک چیل آئی انہیں او ہار سونے دا چمکتی چیز اٹھائی تے لے کے کاروالیاں نے میرے جتے شک کیتا کہ میں چرا دے، میں بڑے انہوں نے جڑا نا یقین دلایا کہ میں ایسا غریب ضرور ہاں، میں پریشان ضرور ہاں، لیکن میں چور نہیں۔ لیکن کاروالیاں نے میری ایک نہیں سنی، انہوں نے میرے تے بڑی سختی کی تھی، حتیٰ کہ میں نے بالکل برہنہ کر اور میرے سارے کپڑے جنہاں اتار دیتے، میں اس عالم دے وچ اپنے اللہ دے نام جڑا کر کہ یا اللہ تو تے جاننا ہے میں بے قصور ہاں، میں جڑا اے مجرم نہیں، میرے اوتے اے جھوٹا الزام لگ گیا ہے اور میں ہے بھی اجنبی بے بس ہاں، اللہ میں کدھر جاواں، اللہ میرے واسطے کوئی سبیل کو رستہ نکال۔ چنانچہ وہی چیز وہی علم جڑی وہ اٹھا کے لے کے گئی، انہیں لے آ کے اتھی جن اس کا وچ وہ سن دیتا، اس جگہ دے آ کے اس نے رکھ دیتا کہ جتوں اس نے اٹھایا سی۔ اس طریقے دے نال اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ جانوراں کو او انسان دے واسطے جڑا اودی تکلیف اودی پریشانی دی دور کرن دا سبب بن جاندے نے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، جدوں بھی اودے کول ایک مومن بندہ دعا کرے، ریکویسٹ کرے
نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا واسطہ دی کے تے اللہ دے سامنے دعا کی جائے، اللہ فوری طور پہ قبول کر لے، او دی مرضی نہ قبول کرے، او دی مرضی، او دیاں حکمتاں نے، او دے فیصلے نے، او دے کولوں کدے مایوس نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات دین دنیا میں بہتری عطا فرما کے آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.